مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فتور وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لے ایک مرتبہ۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ گزشتہ مجلس میں سورہ ملک کی فضیلت، اس کے نام، اسماء وغیرہ کا تذکرہ ہوا تھا۔ اس کے بعد دوسری مجلس میں حیات کی اقسام، عالم ارواح، عالم مادر رحم، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ سب سے آخر میں جو عالم ہے عالم آخرت۔ عالم ارواح میں انسان کا جسم نہیں تھا، انسان کی حیات تھی۔ اس حیات کو چلنے پھرنے کے لیے ایک جسم کی ضرورت تھی، تو اللہ رب العزت نے ماں کے پیٹ کے اندر ہم جیسے انسانوں کو ایک بہترین شکل کے اندر پیدا فرمایا، اور اس انسان اور اس مجسمے میں اللہ رب العزت نے ہماری روح کو، ہماری حیات کو ڈال دیا۔ اصل حیات ہے یہ جسم، چلتا پھرتا، دیکھتا، اٹھتا بیٹھتا، سننے والا انسان کی ایک کاروں کی طرح ہے۔ جب اللہ کو ہمارے زندگی کا اختتام منظور ہوگا، اس وقت میں حیات انسان کے جسم سے نکال لی جائیں گی، پھر وہ انسان کا جسم بغیر روح کے بن جائے گا۔ پھر اس جسم کو ہم سب دیکھتے ہیں، چاہے باپ ہوں، چاہے ماں ہوں، چاہے بھائی ہوں، بہن ہوں، بیوی ہوں، شوہر ہوں، بچے ہوں، چاہے کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، جب اس کے جسم سے حیات کو نکال لیا جاتا ہے تو اس کا نام، نمود، شہرت، ساری چیزیں ختم ہو جاتی۔ بیٹا تک کے کہتا ہے کہ جنازے کو فلاں وقت میں اٹھایا جائے گا، باپ تک کے اپنے بیٹے کے جنازے پر کہتا ہے کہ میت کو نہلایا جائے گا، میت کو نہلایا جا رہا ہے، نہلایا جائے گا، نہلانے والے آ گئے، تو یہ الفاظ بدل جاتے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ حقیقت، اصل جو شے ہے وہ حیات ہے۔ کیا ہے؟ حیات۔ انسان کا جسم پھر اس کو نہلا دھلا کر کفن میں ڈال کر اس کو مٹی میں دفنایا جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن بھی موت کو مار دیا جائے گا۔ حیات عالم ارواح میں جب سے اس کو پیدا کیا گیا ہے، اس وقت سے لے کر قیامت کے دن بھی عالم آخرت میں بھی باقی رہیں گی، اور جنت میں تو جنت میں، جہنم ہے تو جہنم میں جائیں گی،
لیکن جو موت ہے، میں نے دو جملے استعمال کیا تھا، ایک حیات اور ایک موت۔ حیات ہمیشہ باقی رہیں گی، موت کو کل قیامت کے دن مار دیا جائے گا، موت کو کل قیامت کے دن ختم کر دیا جائے گا۔ ایک اللہ والے سے ایک شخص نے پوچھا تھا کہ کل قیامت کے دن جنت میں نیند آئیں گی؟ تو بہترین جواب دیا انہوں نے، کہا کہ النوم اخت الموت، نیند موت کی بہن ہے، جب موت نہیں تو بہن بھی نہیں۔ نیند یہ تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے، وہاں تھکاوٹ ہی نہیں ہوں گی۔ بڑے بڑے غم اللہ رب العزت نے ہم کو جو نیند عطا فرمائی نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ بڑے بڑے دکھ، بڑے بڑے غم انسان کے نیند کے بعد ہلکے ہو جاتے ہیں۔ نیند آتی بھی ہے، نیند آ بھی وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ رب العزت نے نیند کو جو ہے نا آرام کی شے بنائی ہے۔ دیکھو نا کتنا بھی طاقتور انسان ہو، جاگیں گا ایک رات دو رات، اس کے بعد لا محالہ اس کو سونا ہی پڑے گا۔ کل قیامت کے دن نیند بھی نہیں آئیں گی اور موت بھی نہیں آئیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا کہ جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک جگہ ہے، وہاں پر موت کو دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جنتیوں کو سنایا جائے گا، او جنتیوں اب تم پر کبھی موت نہ آئیں گی۔ تو جنتی روایتوں میں لکھا ہے کہ اگر اس وقت موت ہوتی تو خوشی کے مارے مر جاتے ہیں، اور جہنمیوں سے سنایا جائے گا، او جہنمیوں تم پر بھی کبھی موت نہ آئیں گی۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ اگر اس وقت موت ہوتی تو وہ غم کے مارے مر جاتے۔ ٹینشن میں انسان کا ہارٹ فیل ہوتا ہے، کبھی کبھی ٹینشن میں انسان کی دماغ کی نس بھی پھٹ جاتی ہے، برین ہیمریج، برین ٹیومر وغیرہ جو بیماریاں نکلتی ہیں وہ ٹینشن کی وجہ سے زیادہ تر پیش آتی ہے۔ تو اس وقت غم اتنا زیادہ ہوگا لیکن مریں گے نہیں۔ کیوں نہیں مریں گے؟ بولو بولو نا، موت کو ہی مار دیا گیا، اب موت نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ اور اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہمیں جو ٹائم پیریڈ دیا ہوا ہے نا، پیدا کیا، یہ کوئی کھیل تماشا تھوڑی ہے۔ ہر گھر میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، لڑکا ہے لڑکی ہے، ہاسپٹلوں میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور جوان ہو رہے، بوڑھے ہو رہے، پھر کیا ہے دنیا سے چلے جا رہے۔ یہ جو دیکھ رہے ہیں نا ایک سلسلہ چلا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 5000 سال ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 3000 سال ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 1500 سال ہو گئے، 1444 سال ہو گئے۔ یہ جو سال گزرتے جا رہے، جانے والے جا رہے، آنے والے آ رہے ہیں، یہ کوئی کھیل تماشا ہے؟ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک مقصد کے تحت دنیا میں پیدا کیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، 18ویں پارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ افحسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ انما خلقناکم عبثا، ہم نے تم کو ایسے ہی بیکار پیدا کیا ہے؟ نہیں، تم کو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے دوبارہ کھڑا ہونا ہے۔ سورہ قیامہ کے اندر ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ ایسے ہی نہیں چھوڑا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ہم کو جو دنیا میں پیدا کیا ہے یہ بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی۔ مقصد کیا ہے؟ وہ ہے نا، شاعر کہتا ہے مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی، مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ یہی زندگی کا خلاصہ ہے، یہی زندگی کا، میں نے جمعہ میں نہیں کہا تھا، ترکی کا جو صدر ہے رجب طیب اردغان 11 مرتبہ صدر بنا ہے، ترقی اور کامیابی کے چوٹی پر پہنچا ہوا ہے، ساری دنیا اس کو ہرانے پر لگی تھی، اللہ اس کو جتانے اور کامیاب کرنے پر لگے ہوئے تھے، اللہ نے اس کو کامیاب کر دیے۔ جب وہ کامیاب ہوا اور بہت میجورٹی میں کامیاب ہو گیا تو نوجوانوں میں خطاب کرتا ہے، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ کتنا بڑا جملہ، کتنا بڑا جملہ، یعنی
ہم جب ایسے جملے استعمال کرتے ہیں نا تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تیرے پاس کچھ نہیں اس لیے کہہ رہا ہے، جاب نہیں اس لیے کہہ رہا ہے، پیسہ نہیں ہے اس لیے کہہ رہا ہے، اور گاڑی نہیں ہے اس لیے کہہ رہا ہے، مال و دولت نہیں ہے اس لیے کہہ رہا ہے، عہدہ نہیں ہے اس لیے کہہ رہا ہے، سب کچھ ہے، بہت بڑی سلطنت کا اللہ نے بادشاہ بنا دیا اسے، اور ایک نہیں دو نہیں 11 مرتبہ اللہ رب العزت نے اس کو عزت کے چوٹی پر پہنچا دیا۔ اس کے بعد اس کے زبان سے کیا جملہ نکل رہا؟ اے نوجوانوں کی جماعت، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، اور جب گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگنے میں اور توبہ کرنے میں دیر نہ کرنا۔ کتنا بڑا جملہ ہو گیا۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ کامیابی کا راز اللہ کو راضی کرنے میں ہے، کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک ٹائم پیریڈ دے کے ہم کو بھیجا ہے نا، اس ٹائم کے اندر اللہ رب العزت نے ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، دنیا میں اللہ نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ کو پہچانے۔ لیعبدون کے معنی آتے ہیں تاکہ عبادت کرے، بعض مفسرین اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں ای لیعرفون، اللہ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ کو پہچانے۔ اللہ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کنتو کنزم مخفیہ اردت ان اعرف، میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت کو کس چیز کی کمی تھی؟ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیا، پھر بھی اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ اور انسان نے اصل مقصد زندگی کو بھلا دیا، وہی جو اصل مقصد تھا نا وہ انسان نے کیا کیا؟ اسی کو بھلا دیا۔ ورنہ تاریخ بھری پڑی ہے بزرگوں سے، اللہ والوں سے، کئی ایسے اللہ والے گزرے ہیں کہ 40 سال گزر گئی، فرشتوں کو گناہ لکھنے کی نوبت نہیں آئی ہے۔ کتنے سال؟ 40 سال گزر جاتی تھی زندگی، لیکن فرشتے وہ بھی کہتا ہوں گا یار مجھے ڈیوٹی پہ لگا دیا لیکن کام کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمارے فرشتے تھک رہے، لکھتے لکھتے تھک رہے، وہ کہہ رہے بھائی بس کرنا، کیا چل رہا ہے؟ علامہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک کھانا نہیں کھایا انہوں نے، ستو پھاکتے تھے، ستو پھاکتے تھے اور گزارا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ بھائی ستو پھاکتے کیا، اس میں کیا راز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کھانا کھانے میں 80 یا 90 مرتبہ سبحان اللہ کہنا پڑتا تھا، وہ میرا اتنا سبحان اللہ چھوٹ جاتا تھا، اس لیے میں نے اس دن سے کھانا ہی چھوڑ دیا۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ کل قیامت کے دن حکیم الامت فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جنتی جب جنت میں جائیں گا اس کو ایک چیز کے علاوہ کسی چیز کی کوئی حسرت نہیں ہوں گی، اور وہ چیز کیا ہوں گی؟ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو میں نے اور کیوں یاد نہیں کیا، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی طاعت اور کیوں نہیں کی، اللہ کی بندگی اور کیوں نہیں کی، یہی ایک حسرت ہوں گی۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی جب وہاں حسرت ہوں گی تو گویا کہ تکلیف ہوں گی، تو جنت میں تو تکلیف نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جنت کی حسرت میں تکلیف نہیں ہوں گی، حسرت ہوں گی لیکن تکلیف نہیں ہوں گی۔ مجھ پر 1000 کا ٹینشن، 1000 کا قرضہ ہے، قرضہ ضرور ہے، 1000 کا ہے نا، زیادہ ٹینشن کی بات نہیں، میرے جیب میں ہے، جب چاہے اس کو دے سکتا ہوں۔ کچھ قرضے ایسے رہتے جو بغیر ٹینشن کے رہتے، کچھ قرضے ایسے رہتے جو انسان کی راتوں کی نیندیں حرام کر دیتے۔ تو کچھ حسرتیں ایسی ہوتی ہے جس میں تکلیف ہوتی ہے، کچھ حسرتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں تکلیف۔ تو جنت کے اندر حسرت ہوں گی لیکن اس میں تکلیف کا مادہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے جنت کو بغیر تکلیف کے، بغیر بیماری کے، بغیر موت کے، بغیر پریشانی کے بنایا ہوا ہے۔ وہاں پر کوئی تکلیف نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی بڑھاپا نہیں، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی موت نہیں آئیں گی۔ دل انسان کے شیشے کی طرح صاف ہوں گے۔ یہاں سگے بھائیوں کے اندر خون کی لڑائیاں لگی ہوئی ہے، بھائیوں کے خون کے پیسے ہیں، سگا بھائی سگے بھائیوں کی غیبتیں کر رہا ہے، میرے بڑے بھائی نے میری زمین کھا گیا، میرے بڑے بھائی نے میرا حق کھا گیا، اور گندے گالیاں دیتے ہیں، گندے گالیاں دے کر اس کے نام کی سپاریاں دیتے ہیں سگے بھائیوں کے بارے میں، اوروں کا تو کیا پوچھنا۔ تو کل قیامت کے دن جنت میں جب جنتی جائیں گا تو دل اس کا شیشے کی طرح پاک صاف ہوگا، کسی کے بارے میں کوئی بغض نہیں۔ اوپر والے جنتی، نیچے والے جنتی، اوپر والے جنتیوں کے عیش و آرام کو، ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو رشک کریں گے، حسد نہیں ہوگا، رشک کریں گے، واہ کیا نعمتیں تجھے ملی ہے۔ قالین پہ گھوم رہے، ہم گھوڑے پہ گھومیں گے، وہ کس پہ گھومیں گے؟ ہم یعنی درجات ہوں گے الگ الگ۔ تو جو اوپر والے درجات کے جنتیوں کو ہوا میں اڑتے ہوئے قالین پہ جب دیکھیں گے تو نیچے والے حسد نہیں کریں گے، رشک کریں گے۔ یہاں پر کیا کرتے ہیں؟
حسد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا علاؤالدین کا چراغ جب اس نے گھسا تو جنات باہر نکلا, تو اس نے کہا کہ بھائی تو نے مجھے آزاد کیا ہے, حکم دے, میں تیرے 3 مرادوں کو پورا کروں گا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. کیا کہتا ہے؟ مانگنا چاہیے نا, جو دل میں ہے وہ مانگنا چاہیے تھا. وہ تینوں بھی کیا مانگتا ہے؟ بھائی فلاں کو گنجا کر دے, اس کو کالا کر دے, اور اس کو مار دے. وہ کالا بھی ہو گیا, گنجا بھی ہو گیا, وہ مر بھی گیا, تجھے کیا ملا؟ دنیا کی حقیقت یہی ہے. انسان خود کے پاس اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر خوش ہونے کے بجائے دوسروں کی نعمتوں پر حسد کرنے لگتا ہے, جس کی وجہ سے اس کا سکون غارت ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے اس کا سکون کیا ہو جاتا ہے؟ بالکل ختم ہو جاتا ہے. اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں ہمیں, سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اگر گننے جائیں نا, کروڑوں کی پراپرٹی لے کے گھومتے ہیں ہم. ایک وقت کا ڈائلیسس کا خرچہ 20,000 30,000 آتا ہے, ایک ٹائم کا ڈائلیسس. اللہ رب العزت دن میں 10 سے 20 مرتبہ ہمارے جسم میں آٹومیٹکلی ہارٹ کے ذریعے سے ڈائلیسس کرتے ہیں, خون کو تبدیل کرتے ہیں, نیا خون بنتا ہے, پرانا خون جسم کے اندر یا چربی کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے یا فضلات کے ذریعے سے باہر نکلتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. صرف ڈائلیسس کا مسئلہ, یہ آنکھوں کی روشنی دیکھے, کانوں سے سننے کی طاقت دیکھے, ہاتھ کا جو فولڈنگ ہونا ہے, ایک انگوٹھا دیکھے, یہ کتنی نعمتیں لے کر اللہ رب العزت کی ہم دن بھر میں گھومتے ہیں. پھر بھی اس کے باوجود زبان پر اگر ناشکری کے الفاظ ہیں تو ہم سے بڑا محروم اور ناشکرہ انسان کون ہو سکتا ہے؟ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریے. دنیا کی نعمتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے. یہاں کی بیوی نہیں رہتی ہے, مرنے کے بعد عدت پوری ہونے کے بعد اس کے لیے بھی آزاد راستے کھلے ہوئے ہیں. یہاں کا مال و متاع بھی مرنے کے بعد کسی کی وراثت بن جاتا ہے. کوئی بھی چیز انسان کی اپنی حقیقی ہوتی ہی نہیں ہے. جو کل قیامت کے دن جنت میں ملے گی وہ حقیقی نعمت ہوں گی انشاءاللہ. اللہ رب العزت سے امید ہے اور دعا گو ہے کہ اللہ ہم کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے, ورنہ ہمارے اعمال تو ہم خود جانتے ہیں. اللہ رب العزت نے جو ٹائم پیریڈ دیا ہوا ہے نا دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, ایسے ہی ہم کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے, کوئی مقصد ہے اللہ کا اس کے پیچھے. ہماری زندگی 70% لوگوں کے حالات ایسے نظر آتے ہیں کہ گویا کہ صبح ہو رہی ہے اور شام ہو رہی ہے اور زندگی یوں ہی تمام ہو رہی ہے. کل کا تھا وہی, آج کہاں ہے وہی ہے, کل کا جانے والا ادھر ہی جانے والا, کوئی مقصد ہی نہیں ہے. ہاں ایک بیوی ہے, 2-3 بچے ہیں, اس کو پالنا ہے, پوسنا ہے, بڑا کرنا ہے اور کما دھما کے ان کی زندگی کو اچھے سے سنوارنا ہے. یہی زندگی کا انسان کا مقصد بن گیا ہے. اس کے علاوہ آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امت کا حال کیا سے کیا ہوتا جا رہا ہے. امت کفر کی طرف جا رہی ہے, امت بے دینی کی طرف جا رہی ہے, امت بدعات کی طرف جا رہی ہے. انسان کو فکر ہی نہیں ہے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ایک آگ اللہ رب العزت نے ان کے سینے میں پیدا فرمائی. اتنا زبردست انقلاب لے کر آئے, اتنا زبردست انقلاب لے کر آئے کہ آج ساری دنیا اس انقلاب کے دائرے میں آ گئی ہے. کتنے لوگ بدعاتی تھے الحمدللہ حق پرست بن گئے, کتنے لوگ کفرستان میں تھے الحمدللہ اہل ایمان والے بن گئے. ایک کے سینے میں آگ لگ گئی. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنا چیخ کر روتے تھے, لوگوں کو لگتا تھا کہ مسجد میں کوئی جانور تو نہیں آیا ہے. جب بستی والے جمع ہوتے تو دیکھتے تھے کہ ایک بندہ تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے اللہ کے سامنے. امت کا کیا ہوگا؟ حالانکہ بہت بڑے زمیندار تھے, وہ کوئی غریب طبقے سے نہیں تعلق رکھتے تھے, بہت بڑے زمیندار تھے, لیکن اللہ کی محبت میں امت کے خاطر کیا کرتے رہے. تو ایسی ایک آگ ہمارے سینے میں بھی لگائیں. دائیں بائیں دیکھیں کیا ہو رہا ہے, ہمارے رشتہ داروں میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. قرآن کریم میں ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. گھر والے کے اندر سب سے پہلے اپنی بیوی, ماں باپ, بچے آ گئے, اس کے بعد چچا ماموں, خالہ خالو, پھوپھا پھوپھی, ان کے بچے, یہ سارے رشتہ دار آ گئے نا. یہ گھر والے شادی بیاہ کے موقع پر تو ان کو یاد کیا جاتا ہے, خوشی کے موقع پر, غم کے موقع پر ان کو یاد کیا جاتا ہے. لیکن جب سامنے والا ہمارا رشتہ دار بے دینی کے راستے پہ چل کے جہنم کے گڑھے میں گر رہا ہے, انسان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. انسان کو کرنا چاہیے, اگر سنتے نہیں ہے اللہ کو سنانا چاہیے. اے اللہ میں نے اس کو سنایا, وہ سنتا نہیں ہے, اب تیرا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں, میری باتوں کو اس کے دل تک پہنچا دیجیے. اللہ کے رسول نے بھی مانگا ہے. ابو جہل کو, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے نہیں مانگا. اللہم اہد الامرین,
اے اللہ دو عمر کو ہدایت عطا فرما، ایک عمرو بن ہشام اور ایک عمر بن خطاب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اگر تو مجھ سے پوچھے کہ ان دونوں میں سے تجھے کون سا عمر چاہیے، وہ بھی عمر بن الخطاب خاصتاً، اے اللہ مجھے عمر بن خطاب اللہ سے مانگا اور اللہ نے عطا فرمائے۔ کتنا بڑا انقلاب آیا عمر کی وجہ سے۔ جب وہ شہید ہو گئے تو کہنے والے نے کہا کہ اگر اور 10 سال جیتے تو سارے دنیا کے اندر اسلام کے پرچم کو لہرا دیتے۔ اللہ سے مانگ کر، پتہ نہیں کس کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، اگر وہ آ جائے دین کی طرف تو امت کا بیڑا پار ہو جائے گا، کتنوں کی صلاحیتیں سنور جائیں گی، کتنوں کی آخرت سنور جائیں گی۔ ہم بیکار سمجھتے ہیں، ارے وہ تو بیکار ہے، ارے وہ تو نالائق ہے، وہ تو سخت مزاج ہے، وہ تو غصہ کرنے والا ہے، وہ ترش مزاج ہے، وہ تو کسی سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنے سخت مزاج تھے، لیکن جب دین کی طرف آئے تو کایا پلٹ گیا نا۔ جب وہ بکریاں اونٹ چرانے کے لیے جاتے تھے تو ایک آدھا اونٹ ایک آدھی بکری گم ہو جاتی تھی۔ امیر المؤمنین جب بنے، لشکر کو لے کے مکہ آنے لگے، جس جگہ پر بکریاں چراتے تھے اس جگہ پر کھڑے رہ کر رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ میں وہ وقت یاد کر رہا ہوں جب میں بکریاں چرانے آتا تھا تو بکریاں گم ہو جاتی تھی۔ میرے گھر والے کہتے تھے کہ عمر تو کیا کرے گا، تجھ سے بکریاں چرانے نہیں آتی۔ اس ایمان کی برکت سے، اسلام کی برکت سے اور دین کی برکت سے آج اللہ رب العزت نے مجھے 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ یہ ایمان کی برکت ہے، کسی کو حقیر نہ سمجھو، دعوت دیتے رہے۔ بے نمازی پر ترس کھاؤ کہ بندہ بے نمازی ہے، اگر یہ اسی طرح زندگی گزارے گا کل قیامت کے دن جہنم میں جلے گا، اس کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ اپنے اڑوس پڑوس میں اپنے گھر والوں پر بھی دھیان دیتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے، ترجمہ کرتا ہوں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھا عمل، زیادہ عمل، اس کے متعلق گزشتہ مجلس میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور اللہ وہ ہے جو زبردست ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ اللہ نے یہاں پر 2 جملے استعمال فرمائے، العزیز اور الغفور۔ عزیز کہتے ہیں ایسا زبردست پکڑ کرنے والا، ایسا زبردست سلطنت والا، ایسا زبردست حکومت کرنے والا کہ اگر کوئی اس سے بچنا چاہے تو بچ نہیں سکتا، اس کے پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اور الغفور، ایسا معاف کرنے والا، ایسا بخشش کرنے والا کہ اگر کوئی اس کے بخشش کو ٹھکرانا چاہے، اس کے بخشش کو رد کرنا چاہے، اس کے بخشش کو روکنا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ عدالت میں فیصلہ ہوتا ہے نا کہ فلاں کو پھانسی دی جائیں گی، فوراً اس کو بڑے عدالت میں چیلنج کیا جاتا ہے، کیس لڑ کے اس کے پھانسی کو رد کر دیا جاتا ہے، سزا کو معاف کر دیا جاتا ہے، ہوتا ہے نا ایسا۔ یا کسی کو جو ہے بغیر اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے، اس کو رہا کر دیا جاتا ہے، تو رہا کرنے کے بعد حالانکہ وہ قصوروار ہے یا اس کو رہا کر دیا گیا اور وہ قصوروار اگر ہے تو اس کو آگے کے کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کیا جاتا ہے، اس کا کیس آگے لے جایا جاتا ہے کہ بھائی بندہ قصوروار رہ کے پچھلے کورٹ کے اندر چھوٹ گیا، پھر اس کا کیس آگے لڑا گیا، پھر اس آگے کے کورٹ میں کیس لڑنے کے بعد اس کا قصور ثابت ہو گیا، پھر اس کو سزا سنائی گئی۔ یہاں دنیا میں ایسا ہوتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ معاف کرنے پر آئے گا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بھی طاقت اور ہمت نہیں ہوں گی کہ اللہ کے سامنے کہے کہ اللہ تو نے اس کو کیوں معاف کیا، چاہے وہ گنہگار کیوں نہیں۔ اللہ جس کو چاہیں گے معاف فرمائیں گے، اللہ جس کو چاہیں گے پکڑ کریں گے۔ اللہ کے پکڑ پر کوئی سوال اٹھا نہیں سکتا، اللہ کے معافی پر کوئی سوال بولو نہیں اٹھا سکتا۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ رب العزت وہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو تہ بتہ پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت وہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو تہ بتہ پیدا فرمایا۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آئی، بلکہ 2 باتیں سمجھ میں آئی کہ آسمان 7 ہے، اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ آسمان تہ بتہ ہے۔ جیسے پیاز کے چھلکے ہوتے ہیں نا کہ ایک کور کے نیچے دوسرا کور، دوسرے کور کے نیچے تیسرا کور ہوتا ہے، ایسے اللہ رب العزت نے ایک آسمان کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، تیسرے کے اوپر چوتھا، اسے کتنے آسمان پیدا فرمائے؟ 7 آسمان اللہ نے پیدا فرمائے۔ اور آسمان بھی ایسے زبردست کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ کیا تم نے رحمان کی تخلیق میں کوئی خلل، کوئی عیب دیکھا ہے؟
آج تک کبھی سنے اخبار کے اندر کہ مشرق کی طرف کا آسمان پھٹ گیا یا مشرق کی طرف کے آسمان میں یہ عیب نظر آ گیا؟ ایسا کبھی سنے آپ نے؟ ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے بیچ میں جو مسافت ہے نا 500 سال کے بقدر مسافت ہے. کتنے؟ ایک اور دوسرے آسمان کے بیچ میں، ایسے دوسرے سے تیسرے آسمان کے بیچ میں، تیسرے سے چوتھے، ساتوں آسمانوں کے آپس میں جو مسافت ہے 500 سال کے بقدر، اتنی لمبی اور اتنی طویل مسافت کے برابر بیچ میں گیپ ہے. آج تک تم نے سنا ہوگا کہ فلاں بندہ جو ہے چاند پہ چلا گیا، لیکن آسمان پہ چلا گیا کبھی سنے؟ آسمان پہ نہیں جا سکتے. آسمان کو اللہ رب العزت نے بہت دکھ تو رہا ہے نظر سامنے، جو دکھتا ہے وہ بادل ہے، وہ آسمان نہیں ہے. اتنے اونچائی پر اللہ رب العزت نے آسمان کو پیدا کیا. اللہ چیلنج کر رہے، دیکھو میرے آسمان کی پیدائش، میری تخلیق کی طرف دیکھو، کوئی عیب نظر آیا ہے؟ آگے اللہ کہہ رہے فرجع البصر، اور ایک بار دیکھو، هل ترى من فطور، کیا تمہیں کوئی عیب، کوئی خلل، کوئی نقص نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتين، بار بار دیکھو، ایک بار نہیں بار بار دیکھو. ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، یہاں تک کہ جب تم دیکھو گے نا بار بار تو تمہاری نظریں تھک کے اور ذلیل ہو کے پلٹ کے تمہارے پاس ہی آئیں گی، لیکن تم کو میری تخلیق میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. یہ اللہ رب العزت کا دعویٰ ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور تحقیق کہ ہم نے آسمانی دنیا کو چراغوں کے ذریعے مزین کیا. بمصابیح کے معنی آتے چراغ، مصباح کے معنی چراغ. یہاں پہ چراغ سے مراد ہے ستارے. آسمانی دنیا جو نیچے کا جو آسمان ہے، اس آسمان کو اللہ رب العزت نے ستاروں کے ذریعے کیا کیا ہے؟ ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے، سجایا ہوا ہے. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ستاروں کو شیطانوں کو بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے، شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بنایا ہے. اور وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے شیطانوں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. آسمانی دنیا پر اللہ رب العزت نے ستاروں کو مزین ہونے کے لیے، اس کے چمک دھمک کے لیے، اس کی خوبصورتی کے لیے اللہ نے ستارے پیدا فرمائے. سورہ صافات کے اندر اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ. اللہ نے ستاروں کے ذریعے سے اللہ نے آسمانوں کو مزین فرمایا. دیکھیں نا، کبھی کبھی رات جب ہوتی ہے، ستارے چمکتے ہیں آسمانوں میں، تو کتنا خوبصورت اور دل فریب منظر نظر آتا ہے. دل خوش ہو جاتا ہے اور زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے کہ سبحان اللہ، کیا اللہ کی قدرت ہے. جس کا دل جو ہے نا اللہ کی قدرت کو دیکھ کر مچلتا ہوں اور خوش ہوتا ہوں، مردہ دلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ورنہ بعض لوگوں کا مزاج اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ کوئی بھی خوشی کی خبر، غم کی خبر اور میٹھی چیز، کڑوی چیز اس کے سامنے پیش کر دی جائے تب بھی اس کے چہرے کا ریاکشن بدلتا. اس کو بولتے بھائی مر گیا وہ، اچھا مر گیا ٹھیک ہے. ارے بھائی مر گیا، کدھر گیا نہیں، مر گیا، اچھا ٹھیک ہے نا مر گیا. ارے کچھ تو بول، چہرے سے اداسی تو لے کر آ. اگر خوشی کی کچھ خبر سنا دی، اچھا فلاں کی شادی طے ہو گئی، ٹھیک کوئی بات نہیں، بچہ ہو گیا اس کو، اچھا بچہ ہو گیا. ایسے مزاج کے بھی لوگ رہتے ہیں. تو ان لوگوں کا تذکرہ قرآن نہیں کر رہا ہے. قرآن ان لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے جو دلوں کے اعتبار سے اللہ کی قدرت کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی قدرت کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. اگر ایسے لوگ آسمان کو دیکھیں گے نا اور وہاں پر چمک دھمک کو دیکھیں گے، اللہ کے سمندر کو دیکھیں، اللہ کے پہاڑوں کو دیکھیں، پیدا کی ہوئی قدرت کی چیزوں کو دیکھیں، بارش کے برسنے کے منظر کو دیکھیں، تو کیا خوبصورت نظارہ نظر آتا ہے. کوئی عیب نکال نہیں سکتا اس میں، کوئی عیب اس میں نکال نہیں سکتا. تو اللہ رب العزت نے آسمانوں کو ستاروں کے ذریعے، اور اس آیت کریمہ کے اندر ستاروں کے دو کام بتائے ہیں، دو مقصد بتائے ہیں. ایک مقصد تو یہ بتایا گیا کہ ستاروں کے ذریعے آسمانوں کو چمکایا جاتا ہے، آسمانوں کو سجایا جاتا ہے آسمان کو. دوسرا مقصد یہ بتایا گیا کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، بعثت سے پہلے، شیاطین اور جنات آسمانوں پہ جاتے تھے اور خبریں سنتے تھے۔ فرشتے جب آپس میں باتیں کرتے، تخوینی باتیں کرتے کہ اب فلاں وقت میں بارش برسیں گی، فلاں علاقے میں بارش برسیں گی، فلاں کی موت ہوں گی، فلاں کے گھر میں لڑکا ہوگا، لڑکی ہوں گی، یہ سارے باتیں جب سنتے تھے نا، شیاطین سن کے نیچے آ کے کاہنوں کو سناتے تھے، اور وہ کاہن لوگوں کو سمجھاتے، لوگوں کا عقیدہ خراب ہو جاتا، اور لوگ کاہنوں کو خدا سمجھ بیٹھتے، کاہنوں کو عالم الغیب سمجھ لیتے، تو ان کا عقیدہ غارت ہو جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ وہ ستارے شیاطین کو مارے، اور ہو بہو ستارے شیاطین کو مارے یہ ضروری نہیں ہے، جس طرح سے دوسرے سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، یعنی اسی ستاروں میں سے آگ کے چنگارے نکلتی ہیں، شعلے نکلتے ہیں جو شیاطین کو پھینک کر مارا جاتا ہے۔ جب شیاطین اور جنات آسمانوں پر چڑھتے ہیں خبریں سننے کے لیے تو ستاروں میں سے کیا نکلتے ہیں؟ شعلے نکلتے ہیں آگ کے جو شیاطین کو مارتے ہیں، اور وہ شیاطین نیچے گرتے ہیں، کچھ جل کے خاک ہو جاتے ہیں، کچھ زخمی ہو جاتے ہیں، کوئی نیچے گر جاتے ہیں۔ تو ستاروں کا دوسرا کام یہ ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ سلسلہ جب سے جو شروع کیا ہے وہ آج تک باقی ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے سلسلہ اس لیے، اور شیطان کیوں کرتا تھا یہ؟ تاکہ لوگوں کے عقائد کو خراب کرے۔ لیکن جب قرآن کے اترنے کا سلسلہ شروع ہوا تو شیاطین کا اوپر جانا بند ہو گیا، تاکہ قرآن کریم کے اندر خلط ملط نہ ہو جائیں، اور کوئی یہ نہ کہیں کہ بھائی جو باتیں محمد بیان کرتا ہے وہ باتیں تو شیطان بھی بیان کرتے ہیں۔ شیطان سن ہی نہیں سکتا، شیطان آسمان پہ جا ہی نہیں سکتا، ان کے راستے ہی کو بند کر دیا قرآن کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یہاں سے اللہ رب العزت نے اللہ کا انکار کرنے والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ شیطان کے بارے میں اوپر ذکر کیا گیا کہ شیطان کے لیے ہم نے دردناک عذاب جہنم تیار کر رکھا ہے۔ اب نیچے جو ہے شیطان کے ماننے والوں کا تذکرہ کیا ہے، اور دونوں کا ٹھکانہ جہنم بتایا ہے۔ شیطان کا ٹھکانہ بھی جہنم، اور شیطان کے ماننے والوں کا ٹھکانہ بھی، بولو، قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ دیکھے کتنا مضبوط اور کتنا دل مطمئن کرنے والا ترجمہ ہے۔ ایسا منظر قرآن کھینچتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جہنم یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بئس کے معنی تھے برا، مصیر کے معنی ٹھکانہ، یہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب جہنم میں ڈالا جائے گا نا تو وہ جہنم کے چیخ اور جھنگار کو سنیں گے جہنمی لوگ، وہی تفور، اور اس کے جوش کو سنیں گے۔ تکاد تمیز من الغیظ، وہ جوش کے مارے، تکاد کہتے قریب ہیں کہ جہنم پھٹ جائے، اتنا جوش مار رہی ہوں گی، اتنا چلا رہی ہوں گی۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب جہنم میں گروہ ایک جماعت کو ڈالا جائے گا تو جہنم میں داروغہ، جہنم کا جو داروغہ ہے، جہنم کا جو خازن ہے، وہ کہیں گا الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تمہیں سمجھانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ کوئی قرآن سنانے والا تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، ضرور ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، لیکن ہم نے اس کی کیا کر دی؟ تکذیب کر دی، ہم نے اس کو جھٹلا دیا۔ یہاں صرف جھٹلایا نہیں بلکہ ہم نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے پاس کوئی شے نازل نہیں فرمائی، بلکہ اتنا نہیں، ہم اور آگے بڑھ گئے کہ ان انتم الا فی ضلال کبیر، بلکہ ڈرانے والوں کو ہم کہتے تھے کہ تم بہت بڑی گمراہی کے اندر ہے، تم کہاں ہیں؟ بہت بڑی گمراہی کے اندر ہے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو اور وہ کہیں گے کہ کاش اگر ہم سنتے اور سمجھتے اور بوجھتے تو آج ہم جہنم میں نہ ہوتے، جہنم والوں میں نہ ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ گناہ کا اعتراف کریں گے، اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے۔ جہنم والوں کے لیے اللہ کی لعنت ہے۔
یہاں پر ایک بات دیکھیں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو ایمان والا پیدا کیا ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، آج ہو رہا ہے نا، باقاعدہ میڈیا پہ تماشا بنا ہوا ہے، دہریت تو دہریت۔ آج اپنے لوگ بھی کیا ہو رہے ہیں، اس میڈیا کی ان باتوں کا شکار ہو رہے ہیں، باقاعدہ اللہ کے تعلق سے سوالات کیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت کے تعلق سے، تقدیر کے تعلق سے، قیامت کے تعلق سے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے تعلق سے، اور میڈیا پر اس کا تماشا بنایا جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، بناتے رہو۔ یہ آیت بتاتی ہے جب ڈالا جائے گا نا، یہ ایسا منظر کھینچا جا رہا ہے گویا کہ واقعہ ہو گیا، یہ واقعہ حالانکہ کل قیامت کے دن ہونے والا ہے، لیکن اس کے ہونے میں رتی برابر بھی شک نہیں، اس لیے ایسا بیان کیا گیا گویا کہ واقعہ ہو چکا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار کب سے تجھے کہا ہے میں نے وہ سامان فلاں کی جگہ پہنچا دے، سامنے والا کہتا ہے ارے اسے کہہ دے میں نے پہنچا دیا، میں راستے میں ہوں، میں نے پہنچا دیا، حالانکہ اس نے پہنچایا نہیں ہے، لیکن اس کو اتنا یقین ہے کہ اس سامان کے منزل تک پہنچانے میں کہ بھائی میں نکل چکا، کوئی اسباب رکاوٹ کے ہے نہیں، اس کو اتنا یقین ہے۔ تو اللہ کہہ رہے کہ گویا کہ یہ کام، یہ منظر ہو چکا ہے، یہ منظر کیا ہو گیا، ہو چکا۔ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہدایت القرآن میں ایک جملہ استعمال کرتے کہ فاعترفوا بذنبہم، دل کی بات زبان پر آ ہی گئی، دل کی بات زبان پہ آئی گئی۔ ایک ہے قیامت کا منظر، ایک ہے قیامت کا منظر، میدان محشر کا منظر، وہاں پر اللہ رب العزت سوال کریں گے، بولو تم لوگوں نے شرک کیا، تم لوگوں نے کفر اختیار کیا، تو کافر اور مشرک بھی کیا کریں گا، انکار کریں گا، کیا کریں گا، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم کھاتے ہیں ہمارے پروردگار ہم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ لیکن اللہ کو تو سب معلوم ہے، ایسے ویڈیو چلائی جائیں گی۔ سوچے ایک آیت جب پڑھتا ہوں نا، آج کل جو ہمارے سی سی ٹی وی کیمرے میں ویڈیو کیپچر ہوتے ہیں نا، یہ آیتوں کی تصدیق کرتے ہیں کہ دنیا کی ٹیکنالوجی جب یہاں تک ترقی کر سکتی ہے کہ ہماری تنہائیوں کو، ہمارے مجمع کو، ہماری باتوں کو سب کچھ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، اور ہم کو بتایا بھی جا سکتا ہے کہ تم نے یہ کیا ہے۔ چور کی چوری پکڑتے ہیں سی سی ٹی وی کیمرے میں دیکھ کے، اکثر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایک بندہ ہے نا، اس کے گھر کی سامنے کی بائک چوری ہو گئی، جب اس کو پتا چلا تو اس نے کہا کہ ٹینشن کی بات نہیں ہے، میں نے گھر کے باہر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا دیا ہے۔ وہ چیک کیا گیا، کیمرے میں ایک بندہ آیا، ادھر ادھر دیکھا، گاڑی کا لاک، ہینڈل لاک تھا، اس کو توڑا، وائر سے اس کو سٹارٹ کیا اور گاڑی کو کک مار کے نکل گیا۔ اب یہ سی سی ٹی وی کیمرے میں دیکھ تو رہا ہے، اس کے آگے کیا، بندہ تو پکڑ میں آنے والا، لے جانے والے نے تو لے کے تو گیا نا، سی سی ٹی وی کیمرے سے گاڑی بچی تھوڑی تیری، نکل تو گئی۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تو نے لگایا کیوں، وہ کہتا ہے کہ غم ہلکا ہونے کے لیے، غم، مجھے پتا چل رہا ہے کہ یہ کوئی آیا اور گاڑی لے کر چلا گیا، ورنہ سی سی ٹی وی کیمرہ نہ ہو تو میں ہمیشہ الجھن کا شکار ہو کہ بھائی میری گاڑی کہاں گئی، میری گاڑی کہاں گئی، میری گاڑی کہاں گئی۔ یہ ہمارے سی سی ٹی وی کیمرہ کا حال بتا رہا ہوں۔ تو جب یہ دنیا کی ٹیکنالوجی یہاں کی چیزوں کو کیپچر کر کے ہم کو بتا سکتی ہے، تو اللہ رب العزت کا جو نظام ہے وہ تو ازل سے ابد تک ہے، ساری کائنات کو بنانے والے اللہ ہیں، تو اللہ کا نظام کتنا زبردست ہوگا۔ تو کل قیامت کے دن سارے اعمال کو پردے پہ کھولا جائے گا، اعمال کو۔ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے شیخ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کو جہنم میں عذاب، پل صراط پہ سے گزرنا اور کٹنا، یہ عذاب تو بہت بات کی چیز ہے، فقط ہمارے زندگی کو اسی لیے ڈرتے رہنا چاہیے، اسی لیے کیا کرتے رہنا چاہیے، ہوا معاکم اینما کنتم، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی جاتے ہو میں تمہارے ساتھ میں ہوتا ہوں۔ کہاں جاؤں گے، ان ربک لبالمرصاد، اللہ تمہارے گھات میں ہے،
घात शिकारी जो होता है ना, शिकार की नजरें बड़ी तेज होती है, शिकार उसकी नजरों से बच नहीं पाता, चौकन्ना, एक बिल्कुल चौकन्ना, उसके हर हरकत पे शिकारी शिकार के हर हरकत पे नजर रखे हुए होता है। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, आयत यही कहती है कि तुम्हारा रब तुम्हारे शिकार में, घात में लगा हुआ है, एक लम्हा भी हमसे गाफिल नहीं है। तो इसीलिए अब काफिर वहां कहेगा वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, अल्लाह हमने कसम खाते शिरक नहीं किया। लेकिन जब उसको दिखाया जाएगा कि शिरक नहीं किया तो ये क्या है, मूर्तियों की पूजा करते थे, दरगाहों के सामने दरगाहों पे माथा टिकाते थे, गैरुल्लाह से मन्नतें मांगते थे, ये सारी चीजें इंसान के दिल के अंदर की बातें भी खोल के दिखाई जाएंगी। अब उस वक्त में झुटलाने का कोई रास्ता होगा ही नहीं, फैसला सुनाया जाएगा जाओ जहन्नम में। अब एक गिरोह जहन्नम में जब डाला जाएगा तो जहन्नम जोश मारेंगी। क्यों मारेंगी जोश? थोड़ी सी जब आवाज जोर से सुनते ना हमारे कलीजे हिल जाते। तो जहन्नम की चीखो पुकार, बाज रिवायतों में लिखा है कि जहन्नम जब जोश मारेंगे और जब चीखेंगे ना तो 70,000 लगामें होंगी उस जहन्नम को पकड़े हुए, और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़े हुए होंगे उसको पकड़ने। जब भैंस कोई जानवर जब आपे से बाहर हो जाता है ना तो उसको दो लोग इधर से एक रस्सी पकड़ के खींचते ताकि उसको काबू में करे, होता है ना ऐसा। और जब वो ज्यादा ताकतवर हो तो 3 लोगों की जरूरत पड़ती है, और ज्यादा ताकतवर हो तो 4-5 लोगों की जरूरत पड़ती है। पीछे से पैर को पकड़ने वाला, रस्सी डालकर पकड़ने वाला एक इंसान अलग से, सामने से 2 इंसान अलग से। तो जहन्नम कितने जोर से धार मारेंगी कि 70,000 लगामें होंगी और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। जब वो काफिरों को अपनी तरफ आते हुए देखेंगे ना, उनके कुफ्र को देखकर उसको गुस्सा आएगा, वो चीखेंगी, वो चिल्लाएंगी और यूं लगेगा कि आप फट जाएंगे उसके चीखो पुकार को सुनकर। सामने वाला बंदा जब गुस्से के हालत में जब चीखता है ना तो उससे कहते हैं भाई जरा आराम से, तेरी नस फट जाएंगी, कहते हैं ना भाई तेरी नस फट जाए। ऐसे ही जहन्नम तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, कुरान कहता है कि गुस्से की हालत में वो इतना चीखेंगी कि यूं लगेगा कि अभी क्या होंगी, फट जाएंगी। तो वहां पर एक दारोगा होगा, वो कहेगा क्या कोई आया नहीं था तुमको समझाने वाला? जैसे इम्तिहान हॉल के अंदर किसी स्टूडेंट को परेशान देखे ना, पसीने पोंछ रहा है, बगले झाँक रहा है। बगले झाँकना मतलब इधर उधर देखता है कोई बताने वाला है क्या, किसको पूछूं कॉपी करने के लिए, कोई मुझे मेरी मदद करेगा। तो अचानक वहाँ पर जो गार्ड होता है उसने देख लिया, तो वो आकर ये क्या पूछता है, साल भर तेरे उस्ताद ने तेरे को पढ़ाई नहीं क्या? तो वो कहेगा कि पढ़ाई तो थे लेकिन मैं सो रहा था। मैं उस वक्त फरिश्ते पूछेंगे क्या तुम्हें कोई डराने वाला, अलम यातिकुम नज़ीर, कोई डराने वाला नहीं आया था, कोई आलिम नहीं आया था, कोई नबी नहीं आया था जो तुझे समझाए, अल्लाह से डराए? तो वो क्या कहेंगे, क़ालू बला। मैदान महशर में क़यामत वहाँ क्या किया, वहाँ इनकार किया। लेकिन जो दिल की बात थी, मुफ्ती सईद साहब फरमाते हैं यहाँ पर फरिश्तों के सामने आके क्या हो गई, जबान पे आ गई। फ़अतरफ़ू बिदम्बिहिम, अपने गुनाह का इकरार करेंगे। हाँ डराने वाले आए थे लेकिन हमने उनका मजाक उड़ाया, हमने उनको झुटलाया, और बल्कि हमने उनको ये कह दिया कि तुम क्या हैं। जिस तरह से आज मीडिया पे बैठ के उलमा इकराम की तौहीन की जाती है, अरे तुम तो घटिया हो, तुम तो ऐसे हो, और ईमान वालों को बाकायदा गालियाँ दी जाती हैं, पर्दा करने वालों का मजाक उड़ाया जाता है। कहते हैं ना तुम घटिया सोच के इंसान हो, तुम बहुत छोटी सोच के इंसान हो, तुम्हारा मजहब कैसा है, ये सारे मजहब पर उंगलियां उठाई जाती है। कल कयामत के दिन वो कहेंगे कि हमने सिर्फ उनको झुटलाया नहीं बल्कि हमने उनको झुटलाने के साथ उनका मजाक भी उड़ाया। तो ये कल कयामत के दिन काफिरों का हाल होगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों का तस्करा किया है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही तो आइंदा इसका तस्करा होगा। अल्लाह का एक तर्ज है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक उसलूब है बयान करने का कि जब भी अज़ाब वालों का तस्करा करते हैं तो नियामतें मिलने वालों का भी अल्लाह तस्करा करते हैं। जब जिसको अज़ाब मिला है, जब उसका तस्करा किया गया तो जिसको खुशखबरी मिली है अल्लाह उसका भी तस्करा करते हैं। क्यों तस्करा करते हैं? एक उसूल है अरबी का, तुअरफुल अशियाउ बि अज़दादिहा, कि चीज़ों को उसके अज़दाद से पहचाना जाता है। यानी मीठी चीज़ को अगर पहचानना है तो कड़वी चीज़ को चकाया जाता है। कड़वी चीज़ को अगर उसकी अहमियत को समझाना होता है तो मीठी चीज़ को चकाया जाता है, तब जाके यार पता चलेगा कि कड़वी चीज़ कितनी बुरी है।
میٹھی چیز چکانے کے بعد ہی کڑوی چیز کا احساس ہوگا نا کہ یہ کڑوی ہے. تو اسی لیے اللہ رب العزت جب کافروں کا اور جہنمیوں کا جب تذکرہ کرتے ہیں, اللہ کا طریقہ ہے بیان کرنے کا, تو اس کے بعد اللہ رب العزت فوراً ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہیں, جنت والوں کا تذکرہ کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو مجلس نہیں ہوں گی عید کی وجہ سے. اس کے بعد اگر اللہ نے زندگی باقی رہی تو گزشتہ جمعہ کے بعد آئندہ جمعہ کو مجلس ہوں گی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہ.